اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آج کا پروگرام لائیو لے کر آتا رہا آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 10/5/2026 کا پروگرام ہے۔ یہاں ڈنمارک میں دن کے 11:20 ہو چکے ہیں اور پاکستان میں 2:20 ہو چکے ہیں۔ سامعین ناظرین، آپ کو پتہ ہے تاریخ استحکام پاکستان کی جو ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کی بنیاد شہزادہ عثمان صاحب نے رکھی، اس کی شاخیں پورے پاکستان میں، پورے یورپ میں، تو انہوں نے پچھلے دنوں متواتر جو ریلیاں نکال رہے ہیں اور سب سے آخر میں جب وہ کراچی گئے تو بہت بڑی ریلی تھی ان کی کراچی میں۔ آج بھی ہمیں سننے میں مل رہا ہے کہ آج بھی وہ کراچی میں ریلی نکالیں گے، تو ہم نے کہا کیوں نہ شہزادہ عثمان سے ہی پوچھا جائے۔ شہزادہ عثمان صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ رائے صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کی ناظرین کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔ شہزادہ صاحب ذرا تفصیل بتائیں، آج 10 تاریخ ہے اور آج آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے ڈنمارک کے راجہ لوگوں صاحب، کو؟ آج پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ یہ 10 مئی مرکہ حق جو ہے، یہ 1965 کی جنگ کے بعد سب سے بڑا مرکہ ہے، اور ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پاکستانی قوم یا مسلمان جو امت مسلمہ ہے وہ 2 عیدیں مناتی تھی، اب وہ 3 منایا کرے گی۔ اس 10 مئی کو بھی ایک تیسری عید کا جو ہے نا جشن پوری دنیا میں جیسے منایا جا رہا ہے اور منایا جائے گا آگے قیامت تک، کیونکہ اس دن کو پاکستان نے ایک جو ایشیا کا گنڈا بن چکا ہوا تھا مودی، اس کا غرور توڑ کے زمین کے اندر گھسیڑا۔ اس دن مئی کے مہینے میں 2025 میں جو اس نے پہلگام کا ایک ڈرامہ نچایا اور پاکستان کے اوپر الزام تراشی کرنی شروع کر دی، پوری دنیا میں پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور جس پر میں سلام پیش کرتا ہوں، پاک فوج نے صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے دنیا کو بتایا کہ یہ اس کا مکروہ چہرہ ہے، یہ پاکستان کے اوپر پراپوگنڈا کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جب انڈیا باز نہیں آیا تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح کہا تھا کہ جب ہم کریں گے تو دنیا بتائے گی، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہی ہوا کہ پاکستان نے ان کے 5 رافائل طیاروں کو گرایا اور فتح میزائلوں نے انڈیا کی در و دیوار جو ہے وہ خلا کے رکھ دیے۔ اور آج ہم اس دن کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس عظیم قائد، اس امت مسلمہ کے لیڈر کو، فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز حافظ سید اعظم منیر صاحب کو، جن کی قیادت میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا دن جتنا بھی جوش و جذبے سے منایا جائے وہ کم ہے، اور الحمدللہ جیسے آپ نے فرمایا کہ استحکام پاکستان اوورسیز فورم ایک تحریک کا جو ہے وہ وجود اپنا چکی ہے پورے یورپ میں، برطانیہ میں، اور اب پاکستان کے اندر بھی مختلف شہروں کے اندر انہوں نے اپنے چیپٹر بنانے شروع کر دیے ہیں۔ فورم نے کراچی میں ہم نے حالیہ ابھی بہت بڑی 26 اپریل کو ریلی نکالی، سینکڑوں گاڑیاں اور ایک کنونشن کیا گیا جس میں باضابطہ طور پر پاکستان میں الحمدللہ استحکام پاکستان اوورسیز فورم اور تحریک استحکام پاکستان سے ہم نے ادھر بنیاد رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح گجر خان کے اندر، کھاریاں کے اندر، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ستمبر سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ پاکستان کے تمام شہروں کے اندر جو ہے وہ اس تنظیم کو، غیر سیاسی فورم کو، اس تحریک کو لے کے جائیں گے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے، پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی سربلندی اور فوج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا۔ کیونکہ اب ہمیں وقت آ گیا راجہ صاحب کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہو کر جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دے، اور یہ استحکام پاکستان کا بھی یہی پیغام ہے، یہی اس کی جماعت ہے، پاکستان اور پاکستان کی سربلندی اور پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے اور مظلوم کشمیریوں کی آواز بننے کے لیے اور مودی کا مکروہ چہرہ دنیا میں بے نقاب کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جو ہے وہ دیار غیر میں بھی جاری و ساری ہے، اور اب پاکستان کے اندر بھی نوجوانوں کو شعور دینے کے لیے، نوجوانوں کو سبز خلالی پرچم کے نیچے اکٹھا کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سر، میرا آخری سوال ہے شہزادہ عثمان صاحب آپ سے کہ آپ نے پہلے یورپ کو بیس بنایا، اسپین سے بنیاد رکھی، پھر آگے چلے اسکینڈینیویا کی طرف آئے، آگے بڑھتے رہے، اب آپ نے بیس اپنا پاکستان کو بنایا، اور آج پروگرام آپ کا ہونے جا رہا ہے کراچی میں، تو لوگ پاک افواج کے متعلق اور آصف منیر صاحب کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فیلڈ مارشل جو ہے ہمارے سر، اس وقت 99% لوگ جو ہیں وہ فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز حافظ سید اعظم منیر کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ 1% وہ لوگ ہیں جو انڈین را کے ایجنٹ ہیں، جو پاکستان کا لبادہ تو اوڑا ہوا ہے لیکن اندر سے جو ہے مودی کی زبان بولتے ہیں،
اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو 1% لوگ ہیں ان کو بھی زمین دوز ہم کر دیں گے، ان کا پروپیگنڈا میڈیا کے اوپر بھی ہم توڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یورپ کے اندر بھی توڑیں گے، اور پاکستان کے اندر بھی جو وہ ہماری صفوں کے اندر وہ اپنی کالی بھیڑیں کھڑی کر دیتے ہیں ان کو بھی بے نقاب کریں گے اور قوم کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اور آج الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں استقام پاکستان اوورسیز فورم کی ٹیم کو، اسپین کے اندر بہت بڑی ریلی اور سیمینار ہو رہا ہے، اسی طرح یونان میں استقام پاکستان اوورسیز فورم کا جو ہے وہ پروگرام ہو رہا ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر جو ہے کراچی کے اندر آج پھر جو ہے وہ کراچی چیپٹر جو ہے وہ ریلی نکالنے جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ یہ مئی کا مہینہ جاری و ساری رہے گا، بیلجیم میں بھی پروگرام ہوگا، فرانس میں بھی ہوگا، اور اٹلی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کریں گے ہم۔ شہزادہ عثمان صاحب، آج ڈنمارک میں بھی ریلی نکل رہی ہے، تو ریلی کا اختتام جو ہے پاکستان ایمبیسی کے سامنے ہوگا، اندر ہوگا، سفیر محترم ان کو ویلکم کریں گے، آپ کیا میسج دیں گے؟ سر بہت بڑی اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈنمارک میں ریلی نکل رہی ہے، جو بھی نکال رہے ہیں تمام لوگوں کو دیکھیں جی، ہر بندے کا فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے پاکستان کا پرچم تھام کے باہر نکلے، وہ چاہے کسی جماعت سے تعلق ہے، چاہے کسی اور فورم سے تعلق ہے، پاکستان کے لیے کام کرے اور آپس میں محبتیں بانٹے، آپس لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جان ہو کر جو ہے وہ سبز ہلالی پرچم کے نیچے سب اکٹھے ہوں۔ اور کوئی بھی پاکستان کا نام لیتا ہے ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں، سلوٹ پیش کرتے ہیں، اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے، کسی بھی فورم سے تعلق ہے، لیکن خالصتاً وہ اگر پاکستان کے اگر وہ لبادہ اوڑھ کر وہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کا نام تو وہ اس کی مخالفت ہم کرتے ہیں۔ سر شہزادہ عثمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور اپنے قانون قاعدے کا بھی خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سامعین ناظرین، یہ تھے شہزادہ عثمان صاحب جو کہ کراچی سے براہ راست ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ آج وہ ریلی نکالنے جا رہے ہیں، بہت بڑی ریلی، وہ پہلے بھی نکال چکے ہیں اور پورے پاکستان میں یہ ریلیاں نکال رہے ہیں۔ سامعین ناظرین، ہمارا کسی سے متفق کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا میسج دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔